کبھی کبھی ایمان کا سب سے بڑا امتحان ایک تاریک بالکل خاموش جگہ پر ہوتا ہے۔ آج ہم ایک ایسے ہی سفر پر چلیں گے۔ یہ ایک غار کے اندر کی کہانی ہے، جہاں دو ساتھیوں کو تقریباً ناممکن حالات کا سامنا تھا اور جہاں غیبی مدد ایک ایسی شکل میں آئی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آئیے اس تاریخی لمحے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ذرا اس گہرے سوال پر سوچئے۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو شدید خوف کے بیچ تسکین اور تنہائی میں موجودگی کا احساس دلاتا ہے۔ یہی تو اس کہانی کا مرکز ہے جسے آج ہم جاننے والے ہیں۔ یہ یقین کہ جب لگے کہ صرف دو ہیں تو ہمیشہ ایک تیسرا بھی موجود ہوتا ہے۔ تو یہ سب شروع ہوا رات کے اندھیرے میں ایک اچانک فرار کے ساتھ۔ دیکھیے، یہ کوئی پہلے سے طے شدہ سفر نہیں تھا، بلکہ یہ زندگی اور موت کا معاملہ تھا۔ مکہ میں دشمنوں نے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش تیار کر لی تھی، اور اب وہاں سے نکلنے کا وقت آ گیا تھا۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جب ہر سائے میں خطرہ چھپا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ تصور کریں، رات کی گہری خاموشی، پیغمبر اسلام حضرت ابو بکر کے گھر پہنچتے ہیں۔ یہ کوئی عام ملاقات نہیں تھی۔ دستک تو ہلکی تھی، لیکن اس کے پیچھے جو پیغام تھا وہ بہت بھاری تھا۔ اللہ نے ہمیں یہاں سے نکلنے کی اجازت دے دی ہے، اور بس ان الفاظ کے ساتھ ہی تاریخ کا رخ بدلنے والا تھا۔ حضرت ابو بکر کا جواب فوری اور پختہ تھا۔ کوئی ہچکچاہٹ نہیں، کوئی سوال نہیں۔ ان کے جواب سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس لمحے کے لیے نہ جانے کب سے تیار تھے، ہمیشہ وفادار۔ یہ صرف اونٹ تیار رکھنے کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ گہرے ایمان کی تیاری کا ایک ثبوت تھا۔ اب یہاں ایک بہت ہی غیر متوقع قدم اٹھایا گیا۔ ان کی منزل یثرب شمال کی طرف تھی، لیکن وہ روانہ ہوئے جنوب کی طرف۔ یہ دشمنوں کو گمراہ کرنے کی ایک بہت ہی ذہین حکمت عملی تھی۔ وہ سیدھے غار ثور کی طرف بڑھے، ایک ایسی پناہ گاہ جو ان کا پیچھا کرنے والوں کی نظروں سے پوری طرح اوجھل تھی۔ 3 دن اور 3 راتیں وہ اس تنگ سی جگہ پر پناہ لیے ہوئے تھے، جبکہ باہر ان کے دشمن پاگلوں کی طرح انہیں تلاش کر رہے تھے۔ یہ 3 کا ہنسا صرف وقت نہیں بتاتا، بلکہ یہ اس تناؤ، اس انتظار اور اس غیر یقینی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ ہر آہٹ پر دل دھڑک اٹھتا تھا۔ اور پھر کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ پیچھا کرنے والے قریب آ گئے ہیں، اتنے قریب کہ ان کی موجودگی غار کے اندر بھی محسوس کی جا سکتی ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اب بچنا ناممکن ہے۔ اس لمحے کو محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ غار کے اندر گہرا اندھیرا اور خاموشی، اور باہر سے آتی آوازیں، دشمنوں کی دبی دبی باتیں، پتھروں پر قدموں کی چھاپ۔ خطرہ صرف باہر نہیں تھا، وہ بالکل دہانے پر تھا، صرف چند فٹ کے فاصلے پر۔ اور ٹھیک اسی وقت جب لگا کہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے، ایک معجزہ ہوا۔ قریش کے سب سے ماہر کھوجیوں میں سے ایک غار کے دہانے پر پہنچا اور اسے دیکھ کر نظر انداز کر دیا۔ کیوں؟ مکڑی کا ایک نازک سا جالا اور کبوتر کا ایک پرسکون گھونسلہ۔ فطرت کی یہی سادہ سی نشانیاں اس بات کا ثبوت بن گئی کہ یہاں کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن غار کے اندر حقیقت بالکل مختلف محسوس ہو رہی تھی۔ باہر کھوجی تو مطمئن تھا، مگر اندر حضرت ابو بکر کا دل خوف سے بیٹھا جا رہا تھا۔ انہوں نے سرگوشی کی، اگر ان میں سے کسی نے صرف اپنے قدموں پر نیچے دیکھ لیا تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ زندگی اور موت کے درمیان صرف ایک نظر کا فاصلہ تھا۔ اسی شدید خوف کے لمحے میں کہانی کا رخ بدل جاتا ہے۔ اب یہ خطرے کے بارے میں نہیں رہی، بلکہ غیر متزلزل یقین کے بارے میں ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جو اس واقعے کو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر کر دیتا ہے، جب انسانی خوف کا مقابلہ الہی سکون سے ہوتا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو انسانی خوف کو خدائی سکون میں بدل دیتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کے پرسکون اور پراعتماد لہجے نے حضرت ابو بکر کو تسلی دی اور انہیں یاد دلایا کہ وہ اکیلے نہیں ہیں، ان کا ایمان ہی ان کی ڈھال تھا۔ تو یہی وہ نشانیاں تھیں جنہوں نے پیچھا کرنے والوں کو واپس موڑ دیا، ایک نازک سا مکڑی کا جالا اور ایک پرسکون کبوتر۔ یہی وہ چیزیں تھیں جنہوں نے غار کے دہانے کو گویا محفوظ کر دیا تھا، اور یہ ظاہر کر دیا کہ کبھی کبھی سب سے بڑی حفاظت سب سے غیر متوقع اور کمزور چیزوں میں ہی ملتی ہے۔ اس واقعے کی اہمیت اتنی گہری ہے کہ اسے قرآن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت 40 اسی لمحے کو بیان کرتی ہے جس میں اس سکون کا ذکر ہے جو نازل ہوا، اور پیغمبر کے وہ الفاظ جو ہمیشہ گونجتے رہیں گے، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ 3 دن بعد
جب خطرہ ٹل گیا تو وہ دونوں غار سے نکلے اور اپنا تاریخی سفر جاری رکھا۔ غار ان کی پناہ گاہ ضرور تھی، لیکن ان کی منزل ابھی آگے تھی۔ ہجرت، اسلامی تاریخ کا وہ عظیم موڑ، اب دوبارہ شروع ہو سکتا تھا۔ اور یہ واقعہ ہمیں ایک آخری گہرے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ غار ثور کی کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، یہ ہم سب سے پوچھتی ہے، جب خوف اپنی انتہا پر ہو تو ایمان کہاں ملتا ہے؟